السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه۔ وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته۔ ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 281 اور 282، دو حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات۔ حفظت میں نے یاد کیا، حفظتو کا معنی ہوگا میں نے یاد کیا، 10 مانے 10، رکعات مانے رکعات، رکعات کی جمع رکعات، 10 رکعات 10 رکعات۔ حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعتیں یاد کی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعتیں پڑھتے تھے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اچھی طرح مجھے یاد ہے۔ رکعتین قبل الظہر، بیان کرتے ہیں رکعتین قبل الظہر، آسان ہے، ظہر سے پہلے 2 رکعت، رکعتین 2 رکعت قبل الظہر، ظہر سے پہلے، رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ورکعتین بعدها، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، تو 2 2 4 ہو گیا۔ ورکعتین بعد المغرب فی بیتی، اور مغرب کے بعد 2 رکعت فی بیتی ہی، اپنے گھر میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نوافل کی پابندی بیشتر گھروں میں کرتے تھے، اپنے گھروں میں کرتے تھے، تو اسی کو راوی نے کہا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِي، کہ مغرب سے پہلے اپنے گھر میں 2 رکعت، تو 4 2 6 ہو گئے۔ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِي، اور عشاء کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں۔ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، اور 2 رکعت صبح سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 10 رکعت ہو گئی۔ 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 4 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت 6، اور عشاء کے بعد 2 رکعت 8، اور پھر فجر سے پہلے 2 رکعت، 8 2 10۔ 10 رکعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے، یعنی دونوں اس حدیث کو بیان کرنے میں متفق ہیں۔ وفی روایت لہما ورکعتین بعد الجمعۃ فی بیتی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے، وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی روایت میں ہے، کن دونوں کی روایت میں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ، کہ 2 رکعت جمعہ کے بعد اپنے گھر میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ وَلِمُسْلِمٍ
کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے مگر فجر طلوع ہونے کے بعد۔ کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، کہ جب فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح صادق ہو جاتا، یعنی فجر کی اذان ہو جاتی، لا يصلي الا رکعتین خفیفتین، تو آپ مختصر ہلکی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ لا يصلي نہیں پڑھتے تھے الا رکعتین مگر 2 رکعت خفیفتین ہلکی، مختصر، شارٹ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ اور قیام اللیل میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قیام اور قرآن پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا تھا، کتنا لمبا قیام کرتے تھے، کتنا دیر قرآن پڑھتے تھے۔ اس کے بالمقابل فجر کی 2 رکعت جو سنت آپ پڑھتے تھے بہت مختصر پڑھتے تھے۔ مختصر پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ قیام آپ کا مختصر ہوتا تھا۔ جیسے پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو فجر کی 2 رکعت جو پڑھتے تھے سنت، جماعت سے پہلے، نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے، تو وہ مختصر پڑھتے تے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ لیتی تھی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت ہلکی نماز پڑھتے تھے۔ سنت یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہلکی پڑھی جائے۔ اور دوسری جو روایت پڑھی گئی ہے وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداة۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان لا يدعو 4، لا يدعو نہیں چھوڑتے تھے، ودعا يدعو کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، لا يدعو نہیں چھوڑتے تھے۔ دال کو اگر ساکن پڑھنے کے معنی ہوگا دعا کرنا، دعا یدعو معنی دعا کرنا، لیکن ودعا یدعو دال پہ زبر، دال پہ فتح، لا یدعو نہیں چھوڑتے تھے، 4 رکعت قبل الظہر ظہر سے پہلے۔ کان لا یدعو 4 قبل الظہر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ورکعتین قبل الغداة، اور صبح سے پہلے یعنی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اس کی آپ غیر معمولی پابندی کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، سفر ہو، حضر ہو، کہیں بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری سنتوں کو آپ چھوڑ دیتے تھے لیکن فجر کی 2 رکعت سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ لا یدعو 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، یعنی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ورکعتین قبل الغداة، اور فجر سے پہلے 2 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، یعنی فجر کی 2 سنت آپ اس کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات کی سنت مؤکدہ کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن نمازوں کی پابندی کرتے تھے، جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کی تعداد 10 یا 12 ہے، 10 رکعت یا 12 رکعت ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت، 4 رکعت یا 2 رکعت، 4 رکعت پڑھیں گے تو 12 رکعت ہو جائے گی، اور 2 رکعت پڑھیں گے تو 10 رکعت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی پابندی کرتے تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 10 رکعت بنتی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 12 رکعت بنتی ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت اگر شامل کر لیں تو یہاں پر بظاہر دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، ٹکراؤ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعتیں تھیں، راوی کہتے ہیں مجھے یاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ دونوں طریقہ جائز ہے۔
10 پڑھیں 12 پڑھیں، دونوں طریقہ جائز اور درست ہے. کبھی اس پہ پڑھ لیں، کبھی 10 پڑھ لیں، کبھی 12 پڑھ لیں. کبھی ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، کبھی 4 رکعت پڑھ لیں. تو دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہے، تو دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. یہ گھر کا معاملہ ہے، کیونکہ حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو جب آپ گھر میں رہتے تھے تو آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے. تو انہوں نے جیسا دیکھا ویسا بیان کیا، جیسا انہوں نے دیکھا ویسا بیان کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہوتے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے 4 رکعت پڑھتے تھے. تو آپ نے 4 بھی پڑھا ہے، آپ نے 2 بھی پڑھا ہے، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. البتہ 4 رکعت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ 2 رکعت کے مقابلے میں افضل ہے. 4 رکعت والی جو روایت ہو کیا ہے؟ ترجیح حاصل ہے، اور اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. تو کبھی اس پر عمل کر لیں، کبھی اس پر عمل کر لیں، دونوں طریقہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعات، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 رکعات یاد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعتیں مجھے یاد ہیں. رکعتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 رکعت، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب فی بیتی، اور 2 رکعت مغرب کے بعد اپنے گھر میں، ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد اپنے گھر میں، ورکعتین قبل الصبح، اور صبح سے پہلے یعنی فجر کی جماعت اور نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. وفی روایت اللہما ورکعتین بعد الجمعۃ فی بیتی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت میں یہ ہے کہ جمعہ کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں. ولمسلم کان اذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین. مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت اس وقت پڑھتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی تھی. کان اذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جاتی، لا یصلی الا رکعتین خفیفتین، تو آپ نہیں نماز پڑھتے مگر 2 رکعت، وہ بھی ہلکی. لا یصلی نہیں پڑھتے، الا مگر رکعتین 2 رکعت، خفیفتین ہلکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت مختصر اور ہلکی پڑھتے تھے، مختصر اور ہلکی پڑھتے تھے. اور حدیث نمبر 282 یہ ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدعو اربعا قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت کو نہیں چھوڑتے تھے. لا يدعو نہیں چھوڑتے تھے، اربعا 4 رکعت، قبل الظہر ظہر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں چھوڑتے تھے. ورکعتین قبل الغداۃ، غدات مانے صبح، یعنی مراد فجر کی نماز، اور فجر سے پہلے 2 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، یعنی 2 رکعت سنت کی بڑی پابندی کرتے تھے. تو اس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا جو ذکر ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، یہ بھی قابل عمل ہے. تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ 4 رکعت پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے اس کا تعلق مسجد سے ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کا تعلق گھر سے ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور مسجد میں ہوتے تھے 2 رکعت پڑھتے تھے. تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی اس پر عمل کر لیں، کبھی اس پر عمل کر لیں. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. البتہ افضل اور بہتر کی بات کریں تو 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس کی فضیلت ہے. اس حدیث سے، دونوں حدیثوں سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1،
سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ کی جو تعداد ہے 10 رکعت ہے یا 12 رکعت ہے؟ 10 رکعت ہے یا 12 رکعت ہے؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے، 2 رکعت پڑھ لیں جائز ہے، درست ہے، اور 4 رکعت پڑھ لیں یہ افضل ہے۔ سنن رواتب کو، اس کو یعنی سنت مؤکدہ کو سنن رواتب بھی کہا گیا ہے۔ سنن رواتب کو نماز فرائض کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی یہ فرض نماز سے پہلے ہے یا فرض نماز کے بعد ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ یا سنن رواتب کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پابندی کی وجہ سے آدمی کے فرائض محفوظ ہوتے ہیں۔ فرائض کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آدمی سنن نوافل کی پابندی نہ کرے تو پھر وہ جماعت کی پابندی نہیں کر سکتا ہے، اور جو آدمی سنت اور نوافل کی پابندی کرتا ہے اور سنن رواتب کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی جماعت نہیں چھوٹتی ہے، وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے، بسا اوقات وہ صف اول کا نمازی بنتا ہے۔ تو سنن رواتب کی پابندی کرنا چاہیے، اس کو فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد رکھا گیا ہے، تو یہ قلعہ کی حیثیت سے ہے، فرائض کے لیے یہ قلعہ ہے، یہ کیا ہے؟ محافظ ہے۔ جو آدمی سنن رواتب کی پابندی کرے گا وہ فرائض کی بھی پابندی کرے گا، اور لیکن جو شخص سنن رواتب کو چھوڑ دے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سنن رواتب کے چھوڑنے کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی کر بیٹھے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سنن رواتب کا اہتمام اور اس کی پابندی قیام اللیل سے بہتر ہے، قیام اللیل سے یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طرح سنن رواتب کی پابندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے فرائض میں کچھ کمی آ گئی، کچھ کوتاہی آ گئی، تو کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز میں کچھ جھول جھال ہوگا، کچھ گڑبڑ ہوگی، کچھ خرابی ہوگی، کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو کہا جائے گا کہ اس کے پاس نوافل ہے کیا؟ تو قیامت کے دن نوافل کو فرائض کے درجے پر رکھ دیا جائے گا۔ اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا اس کے پاس نوافل کا ہے کیا؟ نوافل پڑھتا تھا؟ تو دیکھا جائے گا اس پر نوافل ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے نوافل کو لگا دیا جائے گا۔ تو نوافل اس دن کس مقام پہ ہوں گے؟ فرائض کے مقام پر ہوں گے۔ تو سنت و نوافل کی، سنت مؤکدہ کی سخت پابندی کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت اور نوافل اور قیام اللیل اور اسی طرح سنن رواتب، سنت مؤکدہ گھر میں پڑھنا مسجد کے مقابل میں افضل اور بہتر ہے۔ یعنی ہم گھروں میں نوافل کی پابندی کریں، فرائض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں اس کو گھروں میں پڑھیں، یہ مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، تو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن وہاں بھی افضل اور بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں سنن اور نوافل پڑھ کر کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی سنن رواتب کی پابندی آپ نے کی ہے، لیکن آپ کا عمل یہی رہا ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ کر کے جاتے تھے۔ تو گھروں میں سنن رواتب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے سے خیر و برکت آتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے بچوں پر اور گھر والوں پر اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا ہے تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، بچے بھی نمازی بنتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اسے ہلکی پڑھنا، مختصر پڑھنا افضل ہے۔ اگر آدمی کوئی لمبی قرات کر رہا ہے، لمبا سجدہ کر رہا ہے، لمبا تشہد کر رہا ہے تو یہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آدمی اس نماز کو مختصر پڑھے، اس نماز کو مختصر ادا کرے۔ سنن رواتب کے سلسلے میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آدمی کی سنت چھوٹ جائے تو کیا بعد میں پڑھ سکتا ہے؟ کیا بعد میں ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی کی ظہر سے پہلے چھوٹ گئی یا فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت وہ چھوٹ گئی تو وہ نماز کے بعد اس کو ادا کر سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ چھوڑا ہو، بلکہ
کسی عذر شرعی کی بنیاد پر چھوڑا ہو. تو ایسا آدمی جو کسی عذر کی بنیاد پر اسے سنت چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں اس سنت کی قضا کر سکتا ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے. تو پہلے کیا کرے گا؟ ظہر کے بعد کی جو سنت پہلے ادا کرے گا اور بعد میں چھوٹی ہوئی سنت کی قضا کرے گا. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا منع ہے. فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اگر فجر سے پہلے 2 رکعت سنت چھوٹ گئی ہے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ صبح کی 2 رکعت ہے، اب تم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سنت نہیں پڑھ سکا تھا تو ابھی پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے. تو آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی فجر سے پہلے 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ فجر کی نماز اور جماعت کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے. اچھا، اگر آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی، سنت پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنت چھوڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. جماعت کھڑی ہو گئی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے اور جو سنت پڑھ رہا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے جماعت والی نماز کی. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو اس فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز وہاں پہ نہیں ہے. یعنی امام کی موجودگی میں، جماعت کی موجودگی میں، جماعت کھڑی ہے، اس کے پیچھے آدمی کوئی اپنی نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. بہت سارے مسلمان فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں اور سنت ان کی چھوٹ جاتی ہے تو جماعت دیکھتے جماعت کھڑی ہے، پھر بھی جا کر کے وہ کسی کوپچے میں جا کر کے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا شروع کر دیتے. یہ تو اور غلط ہے، یہ تو اور غلط ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اگر آدمی دیکھ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو اب اسے سنت میں یا نفل نماز میں داخل نہیں ہونا چاہیے، سیدھے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. جو مل رہا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے اور جو چھوٹ گیا ہے بعد میں اس کو پورا کر لینا چاہیے. یعنی فجر کی 2 رکعت جو چھوٹ گئی ہے تو جماعت کے ختم ہونے کے بعد 2 رکعت سنت جو اس کی چھوٹ گئی ہے وہ اس کو پڑھ لینا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت ہے. جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت ہے. اب چاہے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، 2 رکعت بھی سنت ثابت ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کے پڑھنے کے وقت کہاں شروع ہوتا ہے؟ طلوع فجر کی بات سے شروع ہوتا ہے. یعنی فجر کی نماز کا جو وقت ہے، صبح صادق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. فجر کی 2 رکعت اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمیشہ آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کو عمل میں لانا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، آپ کا درجہ بلند تھا، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن رواتب کو نہیں چھوڑتے تھے، سنت مؤکدہ کو نہیں چھوڑتے تھے. یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 یا 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ جو 10 اور 12 رکعت بنتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ رکھتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے. تو ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن رواتب کا بھی اہتمام کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.